اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف وبالثاني من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصية مدلاتا وان كانت غیر مدلات یبتدئ من خلف الى قدام والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشیة تلویث فرجها ثم يغسل يداه اولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج ويستعيد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يساعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة والمرأة تساعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدات إن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما۔ ہم پڑھ رہے تھے نور العزا، اس کی ہم نے چند اسباق پڑھے اور آپ نے سماعت کیے۔ ہم نے پیچھے استنجا کا بیان پڑھا، اس کے اندر ہمیں استنجا کا کچھ طریقہ بتایا گیا اور کچھ خاص کر جو ہے وہ ہم آج ذکر کریں گے۔ تو آپ تمامی احباب جتنے بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو پرانے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم استنجا کا طریقہ پڑھیں گے کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال سے غالباً کل والے سبق کے اندر استنجا کا آداب استنجا آئیں گے میرے خیال سے، ہاں جی انشاءاللہ کل والے سبق کے اندر استنجا کے آداب آئیں گے۔ آج کے سبق کے اندر استنجا کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے بھی سبق میں کہا تھا کہ ماشاءاللہ صاحب نور العزا نا بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ کتاب لکھ کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ دیکھیے جو انہوں نے کیا ہی خوبصورت انداز اپنایا کتاب لکھتے وقت۔ سب سے پہلے پانی کی اقسام، پھر بتایا کس پانی کے ساتھ وضو ہوتا ہے کس کے ساتھ نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے بعد پھر پاکیزگی کے طریقے، کیونکہ استنجا بھی پاکیزگی میں سے ہے، اس کا تعلق بھی ظاہراً پاکیزگی کے ساتھ ہی ہے۔ تو صاحب نور العزا نے استنجا کا طریقہ بھی بیان کیا۔ کہتے ہیں وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف۔ استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر کے ساتھ آگے کی طرف ٹھیک ہے نا پونچھے یعنی صاف کرے، اور دوسرے پتھر سے پیچھے سے آگے کی طرف، یعنی کہ پہلے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف، اور جو دوسرا پتھر استعمال کرنا ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف اس پتھر کو پونچھے، یعنی اس مخرج کو صاف کرے۔ آگے کہتے ہیں وَبِالثَّالِثِ مِنْ قُدَّامٍ إِلَى خَلْفٍ، اور تیسرے کے ساتھ تیسرا پتھر یعنی پیچھے کی طرف، آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ پہلا آگے سے پیچھے کی طرف، دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف۔ کہتے ہیں اذا كانت الخصية مدلاتا، جب کہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں،
اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ، اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں، يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو آگے سے پیچھے کی نہیں تو پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کرے۔ اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پھر پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کرے، اگر خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو آگے سے پیچھے کی طرف ابتدا کرے۔ اسی طرح عورت والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشیۃ تلویث فرجها، کہتے ہیں اسی طرح عورت شرمگاہ کے آلودہ ہونے کے خوف سے ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف پتھر کے ساتھ استنجا کرے، یعنی جب پتھر کے ساتھ نجاست کو دور کرنا ہوگا تو عورت آگے سے پیچھے کی طرف ہی ہمیشہ ابتدا کرے، کیونکہ ان کے شرمگاہ کے آلودہ ہونے کا خوف ہے۔ ثم یغسل یداہ اولا بالماء، پھر پانی کے ساتھ ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پانی لے کر ثم یدرک المحل بالماء بباطن، اس کے بعد پانی لے کر نجاست کی جگہ کو ایک اصبعین او اصبعین او ثلاثۃ ان احتاجا، ایک یا دو یا ضرورت ہو تو 3 انگلیوں کے ساتھ رگڑے۔ وَيَسْتَعِدُ الرَّجُلُ اصبعہ الوسطی، اور مرد استنجا کی ابتدا میں درمیانی انگلی کو دوسری انگلی پر چڑھائے۔ ثم يستعد بنصرہ ولا يقتصر على اصبع واحدۃ، پھر بنصر یعنی مدد کے ساتھ چھوٹی کے ساتھ والی انگلی کو اس پر چڑھائے، لیکن ایک ہی انگلی پر اکتفا نہ کرے۔ والمرأة تساعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشیۃ حصول اللذۃ، اور عورت بالنصر اور درمیانی انگلی کو اکٹھا دوسری انگلی پر چڑھائے تاکہ حصول لذت کا خدشہ باقی نہ رہے۔ ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة، اور پاکیزگی حاصل کرنے میں اس قدر مبالغہ کرے کہ ناپسندیدہ بو ختم ہو جائے۔ اور اگر علم یکن صائما، اور اگر روزہ نہ ہو تو مقعد کو خوب ڈھیلا چھوڑ دے، یعنی بیٹھنے والی جگہ کو خوب ڈھیلا چھوڑ دے۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، جب فارغ ہو تو ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے، یعنی جب استنجا کر لے پانی کے ساتھ، پہلے پتھر کے ساتھ نجاست کو دور کیا، پھر پانی کے ساتھ تھوڑا رگڑا تاکہ جو بھی نجاست وغیرہ رہ گئی وہ زائل ہو جائے، پھر وہ کرنے کے بعد غسل یدہ ثانیاً، دوسری مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے۔ ونشف مقعدتہ قبل القیام ان کان صائما، اور روزہ دار ہونے کی صورت میں اٹھنے سے پہلے مقعد کو خشک کرے، یعنی کہ اگر روزہ دار ہے عورت یا مرد تو اس نے جب پانی کے ساتھ دھویا اس مخرج کو، نجاست والے مخرج کو، تو جب پانی کے ساتھ دھویا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا رہے، تاکہ اگر روزہ ہو تو بیٹھا رہے تاکہ وہ مخرج والی جگہ وہ جو ہے نا وہ خشک ہو جائے، اس لیے تھوڑا دیر بیٹھا رہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کچھ الفاظ پڑھے ہیں جن کی میں آپ کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہم نے پڑھا کہ جب کہ خصیے لٹکے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں گرمیوں میں عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مرد کے خصیتین ڈھیلے پڑ کر لٹک جاتے ہیں، اور اس صورت میں اگر پتھر یا ڈھیلا پیچھے سے آگے کو لایا جائے تو خصیتین کے ساتھ نجاست لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف
اور سردیوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، لہذا سردیوں میں اس کے برعکس کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے پڑھا عورت کا، کہتے ہیں عورت کا معاملہ چونکہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، موسموں کی تبدیلی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر پہلے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف لایا جائے تو شرمگاہ کے نجاست آلود ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف ہی عورت ابتدا کرے گی۔ اسی طرح آگے ہم نے پڑھا کہ ایک ہی انگلی پر اکتفا نہ کرے، یعنی 2-3 انگلیوں کو ملا کر استنجا کرے، اس کو رگڑے، ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے۔ اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور اچھی طرح پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر ایک انگلی پر اکتفا کرے گا تو پھر نجاست اچھی طرح دور نہیں ہوگی، جب نجاست اچھی طرح دور نہیں ہوگی